قیامت کے روز کس نام سے پکارا جائے گا؟ حافظ امداد اللہ فیصل آباد سے۔ قیامت کے روز انسان کو اس کے اپنے نام سے پکارا جائے گا، جیسا کہ احادیث میں ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہیں قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے اچھے اچھے نام رکھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اس کی والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، اس وجہ سے قیامت کے دن والدہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو یہ بات بھی غلط ہے اور ان کی دلیل بھی درست نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تو پھر آئیں ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں۔ جس نام سے حضرت آدم کو پکارا جائے گا اسی نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جائے گا۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب پکارا جائے گا تو انسان کو اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا اور ہمیں اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھی جانے والی بات کیا ہے؟ راشد لاہور سے۔ اس بارے میں دو طرح کی روایت احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو پوچھی جانے والی بات ہے وہ نماز کا حساب ہوگا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ناحق قتل خون کا حساب لیا جائے گا۔ تو شارحین حدیث نے ان دونوں احادیث کو جمع کر کے ان دونوں احادیث میں تطبیق یوں دی ہے کہ حقوق اللہ میں سے اگر پوچھا گیا تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر حقوق العباد میں سے پوچھا گیا تو سب سے پہلے ناحق قتل کا حساب ہوگا۔ تو بھائی قیامت کا منظر بہت بڑا منظر ہے، قیامت کا حادثہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس دن اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس دن بھی اللہ ہی بادشاہ ہوں گے۔ تو اللہ کے سامنے نماز کا بھی حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے ناحق قتل جس نے کیا اس نے بھی حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ناحق قتل کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔